تو میرے مالک کے کچھ فیصلے ہیں، پاکستانی قوم بہت اچھی طرح سمجھ لے، غزوہ ہند تمہارے نصیب کا ہے۔ اب چونکہ تم نے غزوہ ہند کو قبول نہیں کیا تھا، قوم کو تیار نہیں کیا تھا، تو اب نقصان تمہارا زیادہ ہوگا۔ اب تم چاروں طرف سے گھیرے گئے ہو، گھیرے جاؤ گے نہیں، گھیرے گئے ہو، مشرق سے، مغرب سے، اندر سمندر کی جانب سے، فضا سے، نیچے سے، ہر طرف دشمن اب تمہاری صفوں کے اندر کوکروچوں، کیڑے مکوڑوں، سانپ بچھو کی طرح گھس چکا ہے، تو تمہیں ڈسے گا۔ اب اگر شہادتیں ہوتی ہیں تو ماتم مت کرنا، تمہاری بدعمالیاں ہیں جو تم کو اس مقام تک لے کر آئی ہیں۔ اللہ اس قوم کی صفائی تو کرے گا، جو تقدیر اس نے لکھ دی ہے اس کو نافذ تو اس نے کروانا ہے۔ تم لوگ اگر نہیں کرو گے، اللہ تم کو تبدیل کر دے گا، کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو یہ کام کرے گی۔ اب چونکہ کام پاکستان سے لینا ہے، اور ایک نافرمان اولاد اگر بات نہ سنے تو باپ کیا کرتا ہے؟ تھپڑ مارتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرتا ہے۔ کام تو اسی سے لینا ہے نا، یہ اولاد تو ایک ہی ہے، کیا کرے؟ یہ پاکستان جو 50 لاکھ شہیدوں کے قربانی میں بنا ہے، دوسرا پاکستان تو نہیں بنا سکتے، دوسری فوج تو نہیں لا سکتے، دوسرا ملک تو نہیں بنا سکتے۔ کام اسی پاکستان سے لینا ہے۔ نہیں سنو گے مار کھاؤ گے۔ اب مار کھانے کا ٹائم ہے، لہٰذا اب رونا نہیں، ذہنی طور پر تیار رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سیدی رسول اللہ سے تعلق بناؤ، غزوہ ہند کی نیت کرو، قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑو، جو تربیت اور تیاری کر سکتے ہو کر لو، جو وقت تمہیں مل رہا ہے یہ غنیمت ہے، بونس ہے، مذاق مت اڑاؤ کہ ابھی تک تو ہوا ہی نہیں کچھ، آپ تو کہتے تھے کہ ہم جنگ ہوگی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ اللہ احسان کر رہا ہے کہ تمہیں وقت دے رہا ہے تیاری کرنے کا۔ اللہ دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے، تمہارا کوئی کارنامہ نہیں ہے اس میں، اللہ تمہیں وقت دے رہا ہے، مذاق اڑانے کے بجائے تیاری کر لو، کیونکہ جب یہ شروع ہوگی تو اتنی خوفناک ہوگی کہ تمہاری چیخیں آسمانوں پر جا رہی ہوں گی۔ اور مسلمانوں سے ہم کہتے ہیں کہ جو حکم ہے قرآن میں کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جس نے جنگ میں پیٹھ دکھائی، جس نے بزدلی اور بغیرتی کا راستہ اختیار کیا، اس کی پھر کوئی معافی نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تکبر مت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ اس کے رسول سے جوڑو، غزوہ ہند کی نیت رکھو۔ اب وقت آ گیا ہے، آج، کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ خوفناک جنگیں ہمارے اوپر آ چکی ہیں، اب کسی بھی وقت مشرق دشمن مشرق سے داخل ہوگا، اور پھر تم دیکھنا پاکستان کے اندر ہر قسم کا سانپ کیسے سر نکالتا ہے۔ تمہیں خود سمجھ آ جائے گی بات جو اب ہم کر رہے ہیں، کہ ہر سیاسی جماعت، ہر پارٹی، ہر دہشت گرد تم کو اپنی گلیوں میں اس پاک سرزمین کے خلاف فساد کرتا نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو ان سیاسی جماعتوں سے الگ کرو، یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب فسادی اور منافق ہیں۔ صرف اپنے آپ کو پاک سرزمین کے سب سے لالی پرچم کے ساتھ جوڑو، یہ سیدی رسول اللہ کا پرچم ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری آزادی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی سیاسی لیڈر تمہیں نہیں بچائے گا، یہ سب تمہیں گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ مان لو ہماری بات تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ تمہارے پاس وقت اب تھوڑا رہ گیا ہے۔ اللہ اپنے امر اور اپنے فیصلے کے ساتھ آ رہا ہے۔